شیطان یہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو گناہ کرا کرا کے اس کی کمر کو میں نے توڑ دی، تو انسان نے توبہ کر کر کے میری کمر کو توڑ دی، تو اب میں نے ایک نیا راستہ نکالا کہ جس میں انسان کے ذہن میں وہ باتیں ڈال دی کہ وہ مذہب سمجھ کے کرتا چلا جائے گا، مگر حقیقت میں وہ مذہب نہ ہوگا۔ اب اس کو توبہ کی توفیق ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک چیز ہے کہ انسان یہی سمجھتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ مذہب ہے، کسی نے بتا دیا کہ بھائی یہ مذہب ہے، اس کو پڑھو، اب اس اعتقاد کے ساتھ چلا جا رہا ہے، اس کو توبہ کی توفیق ہو ہی نہیں سکتی۔ تو شیطان ہمارے پیچھے لگا ہے، ہر عمل کے پیچھے، تو گمراہ ہونے کا چانس زیادہ ہے اس میں۔ اس لیے چند چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اعتقاد اور اندھے اعتقاد میں فرق کیا ہے۔ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو جانے کے بعد جب وہ بیوہ ہو گئی تو اس کے دماغ پر بڑا اثر تھا، بڑی فکر میں تھی وہ۔ رات کو اسے خواب دیکھا کہ اس کا شوہر اس کو نظر آیا اور اشارے سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ کھانا دو، اشارہ بتا رہا ہے۔ صبح کے وقت اٹھ کر وہ پڑوس میں ایک عالم رہتے تھے، اسے جا کر اسے سوال کیا، مولوی صاحب یہ بتائیے تو صحیح کہ یہ میرے شوہر کا یہ دکھانا مطلب کیا ہے اس کا؟ ابھی ایک ہی دن گزرا ہے میرے شوہر کے انتقال کو۔ اس مولوی صاحب نے بتایا خواب کی تعبیر کے ذریعے سے کہ کچھ خیرات کر دو تو انشاءاللہ تمہارے شوہر کو آسانی ہو جائے گی۔ دوسرے دن اس عورت نے، جو غریب تھی بیچاری، گھر میں سے ادھر ادھر سے آٹا نکال کے 2 روٹیاں تیار کی اور روٹیوں کو تیار کر کے اس سے اپنے بچوں سے کہا کہ مسجد میں جا کر کسی غریب آدمی کو دے دو۔ دونوں یتیم بچے اس 2 روٹی کو لے کر گئے ہیں، مسجد کے دروازے پر ایک فقیر بیٹھا تھا، اس کو دے دیا، واپس آئے۔ بچے کی ماں کے دل میں ایک سکون ہو گیا کہ میں نے اللہ کے نام پر خیرات کر دی ہے، ممکن ہے کہ میرے شوہر کو یہ پہنچ جائے گا۔ رات کو پھر خواب میں دکھتا ہے شوہر اور پھر وہ کھانا مانگ رہا ہے۔ دوسرے دن صبح کے وقت پھر اٹھ کر مولوی صاحب کے پاس گئی کہ میں نے تو 2 روٹی اللہ کے نام خیرات کر دی، ثواب بھی بخش دیا، اب کیا چیز ہے یہ؟ مولوی صاحب نے فرمایا کہ 2 روٹی اور بنا کے کھلا دو اور کوئی ایسے آدمی کو دو کہ جو حقیقت میں ضرورت مند ہو، جو اس کا مستحق ہو۔ پھر وہ روٹیاں دوسرے دن بنائی گئی، اب تو آٹا بھی نہیں تھا، ادھر ادھر سے صاف صف کر کے نکال کر بیچاری نے 2 روٹی بنا کر اپنے شوہر کے واسطے بھیج دی۔ پھر خواب میں وہی چیز کو اس نے دیکھا۔ اب تیسرے دن پھر مولوی صاحب نے وہی چیز بتائی کہ تمہارے شوہر کو ابھی تک پہنچا نہیں، تمہارے بچوں سے کہہ دو کہ ایسے شخص کو جا کے دے دے جو حقیقت میں مستحق ہو۔ یہ کہتی مولوی صاحب مجھے کیا پتا چلے گا، میرے بچے چھوٹے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ مستحق کون ہے؟ اچھا تم اللہ کے نام پہ بھیجو تو صحیح۔ آج کے تیسرا دن تھا، روٹی کے آٹا تو تھا نہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ پڑوس سے کچھ تھوڑا سا آٹا ادھار لے آئی اور لے جا کر اسے اپنے گھر میں لا کر روٹی کو پکانا شروع کر دیا۔ روٹی پکا کر اسے بچوں سے کہا کہ بچوں ایسے آدمی کو جا کے دو کہ حقیقت میں تمہارے والد اس کو پسند کر لے۔ بچے جب روٹی لے کر نکلے ہیں تو بارش موسلادھار شروع ہو گئی۔ دونوں بچے ایک مکان کے اوٹے پہ جا کے کھڑے ہو گئے، چھت کے نیچے۔ بارش کا زور بڑھتا چلا گیا، بجلی کڑک رہی ہے، مسجد سامنے نظر آ رہی ہے، مگر وہاں تک جا نہیں سکتے بچے۔ بہت دیر جب ہو گئی، مسجد کے لوگ بھی نکل کر اپنے گھر روانہ ہو گئے، تو یہ دونوں بچے، اس میں سے چھوٹا جو بھائی جو تھا وہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کر وہیں پر اس کو نیند آنے لگی۔ بارش اپنا کام کر رہا ہے، بہن کو یہ کہہ رہا ہے، بہن اب تو نیند آ رہی ہے، بیچاری وہ بھی بیٹھ گئی۔
ہاتھ میں روٹی ہے، بارش اپنے حساب سے زور سے چلی آ رہی ہے، مسجد کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اب وہ چھوٹا بھائی بڑی بہن سے وہ کہتا ہے کہ بہن مجھے تو بھوک لگی ہے، چلو ہم ہی روٹی کھا لیں۔ بہن کہتی ہے کہ اب ابا کے واسطے امی نے بھیجی ہے، اس روٹی کو اگر ہم کھا جائیں گے تو ابا بھوکے رہ جائیں گے۔ تو چھوٹا یہ معصوم بچہ اس وقت دلیل کرتا ہے کہ ابا جس وقت حیات تھے تو اس وقت پہلے ہم کو کھلاتے تھے، بعد میں وہ کھاتے تھے، اب انتقال کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کو بھوکا رکھ کے وہ خود کھا لیں؟ چھوٹا بچہ تھا، دلیل ایسی تھی۔ دونوں معصوم بچے اسی دکان کے گوٹے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آخر کپڑا ہٹا کر اس برتن میں جو 2 روٹی تھی دونوں نے تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کر دیا۔ پیٹ بھر گیا، 2 روٹی پوری کر لی اس بچوں نے۔ اس کے بعد بارش کچھ کم ہوئی تو تھوڑے بھیگتے بھیگتے گھر پر پہنچے۔ ماں کہتی کہ اتنی دیر لگ گئی بیٹے، کب سے انتظار کر رہی تھی میں، دے آئے روٹی دے کر آئے؟ تو کہا کہ ہاں۔ اچھا بچوں تم سو جاؤ۔ دونوں بچوں کو سلا دیا۔ بچے تو پیٹ بھر کے کھائے ہوئے تھے اس لیے ان کو فوراً نیند بھی آ گئی۔ رات کو خواب میں شوہر دکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج مجھ کو کھانا پہنچ چکا۔ صبح اٹھتے ہی اپنے بچوں سے کہتے کہ بتاؤ کس کو تم نے روٹی کھلائی؟ لڑکی کو اٹھایا، اس سے پوچھا۔ بچی ڈر گئی، اس کو لگا کہ شاید کسی نے چلتے ہوئے دیکھ لیا اور اس نے ماں کو خبر کر دی کہ ہم نے روٹی کھا لی ہے۔ تو ڈر کر رو کر کہنے لگی کہ ماں ہمیں بہت بھوک لگی تھی، بھائی نے کہا تو ہم نے کھا لیا۔ ماں ہم نے کسی فقیر کو نہیں دیا، ہم کو مارنا نہیں۔ جب ماں نے سنا تو دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا دیا، خود رونے لگی۔ پڑوس سے مولوی صاحب کو بلایا، کہا مولوی صاحب آپ تو کہتے تھے خدا کے نام پہ دے دو، مگر آج تو یہ ہوا کہ میرے دونوں بچوں نے خود نے روٹی کھائی، مگر شوہر نے یہ خبر کر دی مجھ کو کہ مجھ کو روٹی مل گئی۔ تب مولوی صاحب نے کہا کہ بے شک اگر تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، اگر ایسی حالت ہے تو پہلا حکم یہی ہے کہ تم اپنے بچوں کو کھلا دو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص 1 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کرے، 1 درہم اپنے رشتے دار اور دوستوں میں خرچ کرے، پڑوسیوں میں خرچ کرے، اور 1 درہم جو ہے اپنے گھر میں خرچ کرے بچوں پر، تو بچے پہ جو خرچ کر دیا ہے، گھر والوں پہ خرچ کیا، اس کا ثواب ان دونوں سے زیادہ اس کو ملے گا۔ تو یہاں اندھا اعتقاد نہیں ہے، اعتقاد ہے یہ۔ ہاں اگر خدا نے تم کو دیا ہے تو تم کتنا بھی لٹا سکتے ہو اللہ کے نام پر، مگر یہ کوئی ضرورت نہیں کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں اور قوم یہ کہتی ہے کہ شادی کا وقت آ گیا تم کھانا پوری قوم کو کھلانا پڑے گا۔ مشکل کی بات ہے، قرض کر کر بیاج اور سود پر لا کر آپ کھلائیں گے تو خدا کے دربار میں یہ ولیمہ کا کھانا قبول نہیں۔ شادی کے موقع پر بھی جتنی طاقت ہے وہ دے دے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ اتنے 1000 روپے ہی دینے چاہیے۔ اور یہ بھی خیال رکھ لے کہ خدا نہ خواستہ کہیں کسی کیا موت اور میت کا معاملہ بھی ہوا ہے، اس کے لیے بھی یہی شریعت بتائے گی کہ اس کو کوئی بیکار کا خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا خدا نے دیا ہے اگر ہے تو آپ خیرات کر سکتے ہو، اگر نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے دعا نماز سب چیز کر کے آپ اس کو پہنچا سکتے ہو ثواب۔ تو یہاں اعتقاد اور اندھے اعتقاد بھی اتنا فرق پڑ جاتا ہے۔